الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مرقات کی 5ویں کلاس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے علم کی تعریف اور اس کے دو قسمیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تصور اور نمبر 2 تصدیق۔ تصور کے بارے میں ہم نے بولا تھا کہ فہو ادراک الخالی عن الحکم، کہ فقط کسی شے کی صورت آپ کے دماغ میں آ جائے اور اس میں حکم نہ لگا ہو، یعنی اس میں ہے یا نہیں ہے کہ کا کوئی سین نہ ہو، فقط کسی چیز کی صورت آپ کے دماغ میں آ جائے۔ جیسے میں کہا زید، جیسے پنکھا، دیوار، اور وہ تصویریں میرے دماغ میں آئی اور اس میں کوئی حکم نہیں لگا تھا، ٹھیک ہے، کہ زید کھڑا ہے بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں تھی اس میں۔ اور تصدیق کے بارے میں ہم نے بولا تھا کہ تصدیق کہتے ہیں کہ وہ علم جس میں حکم لگا ہو، یعنی جس میں ہے یا نہیں ہے کی بات ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا یقین بھی ہو۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس میں زید کے کھڑے ہونے کا حکم لگا ہے اور ساتھ میں اذعان بھی تھا، ٹھیک ہے، یا زید کھڑا نہیں ہے۔ پھر آج کے سبق میں ہم تصور کی 2 قسمیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تصور کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تصور بدیہی اور دوسرا ہے تصور نظری۔ تصور بدیہی اور نمبر 2 ہے تصور نظری، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق میں صرف یہ 2 چیزیں بیان ہوگی اور مثالیں دیں گی۔ تو تصور کی پہلی جو قسم ہے تصور بدیہی، یہ وہ علم ہے، کسی چیز کا تصور یہ کہلاتا ہے، کسی چیز کے تصور یا کسی چیز کا وہ علم یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر سوچ و فکر کے آپ کے ذہن میں آ جائے اور اس کی تعریف وغیرہ کی کوئی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے، تعریف وغیرہ کی کوئی ضرورت نہ ہو، بغیر سوچ و فکر کے وہ شے دماغ میں اور ذہن میں آ جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں بارش، اور بارش کی تصویر میرے دماغ میں آ گئی، کوئی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سوچ و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر جاہل اور پڑھا لکھا آدمی، ہر کوئی بندہ جانتا ہے کہ بارش کیا ہے۔ اسی طرح روٹی، کھانا پینا، پانی اور سردی، گرمی اور دیوار، تپائی وغیرہ، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تصور بدیہی ہے۔ یہ تصور بدیہی کی مثالیں، یہ بدیہیات ہے۔ کیوں ہم نے بولا کہ تصور بدیہی وہ علم ہے، وہ تصور کہ کسی شے کی صورت آپ کے دماغ میں آ جائے اور اس کے لیے کوئی غور و فکر کی، کوئی سوچ و فکر کی ضرورت نہ ہو، بغیر سوچ و فکر کے آپ کے دماغ میں آ جائے اور تعریف وغیرہ کے محتاج نہ ہو۔ تو یہ چیزیں تعریف وغیرہ کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے دھوپ، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے دھوپ کی تعریف کرو، نہیں نا، کیوں؟ دھوپ کو جیسے انسان دیکھتا ہے تو وہ دماغ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ روٹی، گرمی، سردی اور غصہ، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو فقط اس سننے سے ہی اس کی تصویر دماغ میں آ جاتی ہے، تو یہ تصور بدیہی کہلاتی ہے۔ اور تصور بدیہی کے ضروری بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے آ جائے گا۔ تصور بدیہی کو تصور ضروری بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں یہ آگے مطولات بڑی کتابوں میں آئے گا، صحیح ہے۔ دوسرا ہے تصور نظری۔ تصور نظری وہ تصور کہ بغیر سوچ و فکر کے وہ شے آپ کے دماغ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ تعریف کا محتاج ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال یوں ہوگی، جیسے ہم کسی سے پوچھے کہ یار آپ ہاتھی کو جانتے ہو، اور وہ ہاتھی کو نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی، ہاتھی یہ کون سا جانور ہے؟ تو پھر دوسرا بندہ اس کو سوچ و فکر دلاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ یار ایسے ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے، اور جانور جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ وہ کہتے ہیں بہت بڑا جانور ہوتا ہے اور اس کی بڑی بڑے پاؤں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس کا آگے سونڈ نکلا ہوتا ہے اور 2 بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ نقشہ، کچھ نہ کچھ خاکہ اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں صحیح ہے، اس طرح یہ سب ایک جانور، اس کو ہاتھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو سوچ و فکر کے بعد وہ چیز وہ دماغ میں آ جاتی ہے، تو اس کو تصور نظری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سوچ و فکر کیا چیز ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیں۔ دیکھو، سوچ و فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے، نظر اور ترتیب بھی اس کو بولتے ہیں، کہ ترتیب امور معلوموں کو ترتیب دینا کہ ایک امر مجہول پر علم حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے پاس معلوم چیزیں ہیں، تو معلوم تصورات کو ترتیب دے کر کسی مجہول تصور پر علم کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے یہاں میں نے ہاتھی کی مثال دی، وہ بندہ نہیں جان رہا تھا، لیکن جب دوسرے بندے نے اس کو معلومی ترتیب دی امور معلومہ کو، ٹھیک ہے، کہ مثال وہ بڑے حیوان کو جانتا تھا، بڑے بڑے پاؤں کو جانتا تھا، دانتوں کو جانتا تھا، سونڈ کو جانتا تھا، تو اس امور معلومہ کو انہوں نے ترتیب دی، تو اس کے بعد اس کا ہاتھی پر علم آ گیا، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر دوسری مثال، کوئی بندہ کہے کہ آپ پیزا جانتے ہو، اور دیہات کا کوئی بندہ وہ کہتے ہیں پیزا کیا چیز ہے،
ٹھیک ہے. تو دوسرا بندہ پھر امور معلومہ کو جو معلوم چیزیں اس کو ترتیب دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار اس طرح روٹی کی طرح میدے سے ایک بنا ہوا ایک روٹی نما پیڑا سا ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے روٹی کی طرح, اور اس کے اوپر مختلف سبزیاں ہوتی ہے اور مختلف اس کے اوپر چکن وغیرہ بیف وغیرہ اور اس طرح گوشت ہوتا ہے, اور اس کو اوون میں یا تندور میں پکاتے, جب پک جاتے ہیں تو روٹی کی طرح پک جاتے ہیں اور اس کو پھر کاٹ کر کھاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اچھا یہ چیز ہے. تو امور معلومہ کو ترتیب دینے کے بعد جو صورت اس کے ذہن میں آتی ہے تو یہ تصور نظری کی مثال ہوگی. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر جن, اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ جن, تو یہ بھی سوچ و فکر کا محتاج ہے, کیونکہ جن کو کوئی نہیں جانتا, بعض لوگ نہیں جانتے اس کو. وہ کہے گا کہ بھائی جن کیا چیز ہے, تو دوسرا اس کو کہے گا کہ یار تو جسم جانتا ہے, جسم جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کریں نے, طول عرض اور عمق, تو کہتا ہے ہاں جسم کو جانتا ہوں. کہتا ہے کہ وہ ایک جسم ہے اور ناری مخلوق ہے, وہ آگ سے بنی ہوئی ہے, اور یتشکل باشکال المختلف, اور مختلف شکلیں بدلتی ہے. تو ایسے جسم جو آگ سے بنی اور مختلف شکلیں بدلتی ہے تو وہ جن ہے. تو کہتے ہیں ہاں میرے اس پر علم آ گیا. تو امور معلومہ کو ترتیب دینے کے بعد اس صورت اس کے دماغ میں آتی ہے. بہرحال تصور نظری یہ وہ علم ہے, وہ تصور ہے کہ جس میں سوچ و فکر کی ضرورت ہو اور اس کی تعریف کی ضرورت ہو, اور بغیر سوچ و فکر کے وہ چیز دماغ میں نہ آئے. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیں ترجمے کو. کہا کہ فصل التصور قسمان, تصور کی دو قسمیں, احدہما بدیہی, ایک ہے تصور بدیہی. جیسے یہ آ گیا کون سا کیا ہوتا ہے تصور بدیہی, کہتے ہیں حاصل بنا نظر مقصب, جو بغیر سوچ و فکر کے حاصل ہو. وہ علم, وہ تصور جو بغیر سوچ و فکر کے حاصل ہو. مثال جیسے کا تصور الحرارت والبرودت, جیسے ہمارا تصور کرنا سردی اور گرمی وغیرہ کا. ٹھیک ہے. تو یہ بغیر سوچ و فکر کے, بغیر نظر و کسب کے ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے. وہ یقال له ضروری ایضا, اس کو تصور ضروری بھی کہتے ہیں, جیسے میں نے کہا ضروری بھی کہتے ہیں. وثانی ہما, اور تصور کی دوسری قسم یہ نظری, وہ ہے تصور نظری. یہ کون سا ہے, کہتے ہیں یحتاج فی حصوله الی الفکر والنظر, کہتے ہیں کہ یہ اپنے حصول میں نظر اور فکر کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بغیر سوچ و فکر کے اس کی تعریف, اس کا خاکہ دماغ میں ذہن میں نہیں آتا, بلکہ سوچ و فکر اور تعریف کا محتاج ہوتا ہے. جیسے کا تصور الجن والملائکہ, جیسے ہمارا تصور کرنا جن اور ملائکہ کا. ملائکہ کو بھی ہم نہیں جانتے, امور معلوموں کو ترتیب دینے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفہ, کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ نورانی مخلوق ہے اور مختلف شکلیں وغیرہ بدلتی ہے. تو ان چیزوں کو, اس چیز کو سننے کے بعد وہ چیز دماغ میں آتی ہے, ملائکہ دماغ میں آ جاتا ہے. جیسے یا ہم جب مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں تو نحو میں یا صرف میں اسم فعل حرف وغیرہ کی تعریفیں پڑھتے ہیں, یہ بھی تصور نظری کی مثال ہے. ہم اسم کو نہیں جانتے لیکن کتاب میں اس کی تعریف آ جاتی ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی مستقل پر خود بخود دلالت کرے. تو یہ ایک چیز امور معلوم ہو گیا. پھر وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو, اور تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے. تو اس طرح امور معلومہ کو ترتیب دینے کے بعد ہمیں ہمارا علم اسم پر آ جاتا ہے کہ ہاں اسم ایک چیز ہے. ٹھیک ہے نا, ایک کلمہ ہے. تو یہ تصور نظری کی مثالیں ساری. فإنا محتاجون فی امثال هذه التصورات, ان تمام اس قسم کی تمام تصورات میں ہم محتاج ہیں کس کی طرف, الی تجشم فکر کی مشقت اٹھانے کی, اور وہ ترتیب نظر, اور نظر کو ترتیب دینے کی. اس قسم کی جو تصور نظری کی مثالیں ہیں, اس قسم کے تصورات میں ہم فکر کی مشقت اٹھانے کے اور نظر کو ترتیب دینے کے ہم محتاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں سوچ و فکر کرنا پڑتا ہے. وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِيُّ ایضاً, اور اس کو تصور کسبی بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں تصور نظری کو تصور کسبی بھی کہا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں آج کا سبق بہت آسان تھا, آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو آج کا سبق یہیں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر تصدیق کی قسمیں پڑھتے ہیں. السلام علیکم.